آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور جھانکنا چاہیے. اگر عاقبت بنانی ہے تو جھانکنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے واضح طور پہ بے نماز کو کافر کہا ہے اور کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ پہ قرآن آیا تو اللہ نے بے نمازی کو مشرک کہا. فرمایا 5 نمازیں ہیں فرض ضروری, میں بھی نہ پڑھوں, میری اولاد بھی نہ پڑھے, میرے یار دوست بھی نہ پڑھے, میرے ہم مجلس بھی نہ پڑھیں تو قیامت کو پھنس جانا ہے. اللہ کے بندو, جس کا ماں باپ اپنی اولاد کو اسلام کے احکامات کی ترغیب نہیں دلاتا, وہ جتنا بڑا حاجی ہے, جتنا بڑا نمازی ہے, جتنا بڑا شب زندہ دار ہے, جتنا بڑے روزہ رکھنے والا ہے, قیامت کو پھنس جائے گا. اللہ نے پوچھنا ہے قیامت کو. قرآن پہلے بھیج دیا اللہ نے پوچھنے کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود کو بھی آگ سے بچاؤ, اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ. تو سوال ایک کر دیا, ایک نہ ہوا تو پھنس جائے گا قیامت کو. جو ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کا نہیں کہتا, سختی نہیں کرتا, پھنس جائے گا قیامت کو دشمن اولاد کا. اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتی وہ اپنے ماں باپ کی دشمن ہے. نماز بنیادی اور ضروری عمل ہے. کسی عمل کو چھوڑنے پہ اللہ نے اس کو کافر قرار نہیں دیا, نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دیا ہے. فرمایا 5 صلوات, 5 نمازیں دن رات میں. حل علیہ غیرہن, فرمایا نہیں. وصیام شہر رمضان, رمضان کے مہینے کے روزے. حل علیہ غیرہ, اللہ کے نبی ان روزوں کے علاوہ بھی میرے لیے کوئی روزے ہیں؟ ارشاد فرمایا نہیں. غور فرمائیں, ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعرات کا روزہ رکھو. پیر کا حکم ہے, جمعرات کا روزہ رکھو, پیر کا روزہ رکھو. اللہ کے نبی پیر کو روزہ کیوں رکھے؟ اشراف میں اس لیے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں. مہینے میں 3 روزے رکھو, 10 محرم کا روزہ رکھو. اللہ کے نبی نے مختلف روزوں کی طرف دعوت دی ہے, لیکن یہاں سائل پوچھتا ہے کہ کیا اس رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پہ ہے؟ فرمایا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے, جو ان پہ عمل کرے گا درجات بڑے سے بڑا پائے گا, اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اللہ کے نزدیک گناہگار اور منکر نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب اس نے کہا کہ حل علیہ غیرہ, اللہ کے نبی رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پہ کوئی روزے ہیں؟ فرمایا نہیں, سوائے اس کے جو تو اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے رکھ لے, تیری مرضی. وزکات, زکات کہتے ہیں اللہ کے نبی حل علیہ غیرہا, زکات کے علاوہ بھی کچھ دینا مجھ پہ فرض ہے؟ فرمایا نہیں, سوائے اس کے کہ تو اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی مرضی سے دے, محتاجوں کو, یتیموں کو, فقیروں کو, اپنی مرضی سے. طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو یہ فرمایا تو وہ اٹھا اور کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص عنہا. اللہ کی قسم, غور سے, اللہ کی قسم, جو میرے آقا نے کہا ہے نہ ان کو زیادہ کروں گا نہ ان سے کم کروں گا. اٹھا, کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص عنہا, نہ زیادہ عبادت کروں گا
نہ کم کروں گا۔ مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح الرجل ان صدقہ، یہ آدمی جنت کا وارث ہے اگر اس نے سچ کہا ہے۔ کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور نبی کائنات محمد رسول اللہ کے فرامین، ان کے بغیر خلاصی نہیں۔ لاکھ بار روزے رکھو، لاکھ بار حج کرو، لاکھ بار زکاتیں دو، لیکن اگر وہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں تو ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور تم جتنا چاہو کلمہ پڑھو، عمل نہیں تو اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی ازانی من نزاہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی۔ اور سیدہ طاہرہ سے اتنی محبت محمد رسول اللہ کرتے تھے کہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ اور جنت کی عورتوں کی سردار کہا، لیکن پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ فاطمہ سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور میری لاڈلی مجھ سے مانگو، جو مانگو گی میں دوں گا، لیکن قیامت کو میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ اے میلی اے میلی اے میلی، 3 بار اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے 3 بار کہا اس بیٹی کو جس کو جنت کی سردار کہا، 3 بار کہا اس بیٹی کو جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، 3 بار کہا اس بیٹی کو جس کے درد کو اپنا درد قرار دیا۔ ارشاد فرمایا قیامت کو عمل کام آنے ہیں، محمد کام نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، غور کیا ہے؟ کھا لو، دولت اکٹھی کرو، مال اکٹھا کرو، چند دن ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہاں سے جانا ہے اور وہاں سے کہیں نہیں جانا۔ جہاں پہنچ گئے ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ بد نصیبی ہی ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ خوش نصیب آدمی جو مسجد کا رخ کرتا ہے، جو قرآن سنتا ہے، جو محمد رسول اللہ کا فرمان سنتا ہے، اللہ کی قسم وہ جہنم جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن جانا ہے نا بغاوت کی بنا پہ، جانا نا اعراض کی بنا پہ، جانا نا پہلو تہی کی بنیاد پہ۔ اللہ کی قسم جو میں نے کہا ہے نا، کلمے کی حیثیت تب بنے گی جب عمل ہوگا۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، فاروق اعظم بادشاہ، اللہ کی لمبی حدیث ہے، مختصر تھوڑی سی آپ کو سناؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو ہریرہ آئے۔ اللہ کے نبی ہم تو پریشان ہو گئے تھے، آپ ہم سے اٹھ کے آگے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہماری عدم موجودگی میں آپ کو کچھ تکلیف نہ پہنچا دے۔ فرمایا ابو ہریرہ ساری باتیں چھوڑی، یہ لو میری جوتی، تاکہ کوئی کہنے والا کہہ نہ سکے ابو ہریرہ تو اپنے پاس سے کہہ رہا ہے، اس کو بتانا کہ یہ محمد رسول اللہ کی جوتی ہے۔ جاؤ، اور باہر جاتے ہی جو آدمی سچے دل کے یقین سے کلمہ پڑھتا ہے بشرہ الجنہ، اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو ہریرہ بڑے خوش ہیں، باہر آئے، سب سے پہلا جو شخص ملا وہ عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا یہ جوتی کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ تو یہ تو نے پکڑی ہوئی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے جوتی پکڑا دیا تاکہ میں لوگوں کو بتلاؤں کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کی جوتی ہے جو انہوں نے مجھے دی ہے۔ اسے میں جھوٹ نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے یقین کامل و اکمل کے ساتھ بشر الجنہ، اسے جنت کی خوشخبری ہو۔ فاروق اعظم نے زور سے تھپڑ مارا اس کے سینے میں، گر گئے ابو ہریرہ سرین کے بل۔ ارجع یا ابا ہریرہ، کہتے ہیں مجھے کہا لوٹ جا ابو ہریرہ۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹ گیا، اور کہتے ہیں کہ میری سسکیاں بلند ہو رہی تھیں، روتے تھے جس طرح بچے روتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، اس طرح رو رہے ہیں۔ مالا کا یا ابا ہریرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا، فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا ہے؟
اس کی سرکار یہ آپ کا فرمان میں نے پہلے عمر کو سنایا، اس نے اتنی زور سے مجھے تھپڑ مارا ہے کہ میں سرین کے بعد زمین پہ گر گیا ہوں، اس کی تکلیف سے رو رہا ہوں۔ فاروق اعظم بھی آئے، فرمایا ما حملکا ما تفلا یا عمر، تجھے کس چیز نے مجبور کیا عمر کہ تو یہ کرے جو تو نے کیا ہے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان آپ پہ جائیں۔ آپ نے یہ ابو ہریرہ کو کہا، فرمایا نام ہاں میں نے کہا ہے۔ اس کی میرے آقا میرے مولا نہ اعلان کریں اس بات کا، اخشا مجھے ڈر ہے لوگ لا الہ کے الفاظ پہ بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اب یہ اعلان نہیں کرنا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ قطعی طور پہ کلمہ کام نہیں آئے گا جب تک عمل نہ ہوا۔ اللہ کے نبی کا صحابی وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں لوگوں کو آخرت سے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہ الیسا مفتاح لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ جنت کی چابی ہے۔ کیا جنت کی چابی نہیں؟ فرمایا ہے ہاں جنت کی چابی ہے، لیکن چابی کو دندانے ہوتے ہیں، دندانے تیرے لا الہ الا اللہ میں ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وگرنہ نہیں کھلے گا۔ دندانے کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، انسانوں سے پیار، انسانوں کے لیے وقت دینا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے باہر نکلنا، اچھے کام کرنا، برے کاموں سے لوگوں کو روکنا، خود بھی روکنا۔ یہ ہیں وہ دندانے جن دندانوں سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا